तूफानों में आऊंगा, मैं ही तुझको बचाऊंगा। मैं यहोवा यरी मैं मुहैया करूंगा, मैं यहोवा यरी मैं मुहैया करूंगा। मेरे पर्दे में आ जा तू, मेरे साए में आ जा तू। मेरे पर्दे में आ जा तू, मेरे साए में आ जा तू। अपने परों में छुपा दूंगा, अपनी बाहों में पनाह दूंगा। अपने परों में छुपा लूंगा, अपनी बाहों में पनाह दूंगा। मैं यहोवा यरी मैं मुहैया करूंगा, मैं यहोवा यरी मैं मुहैया करूंगा। मुझसे दिल को लगा ले तू, अपना माज़ी भुला दे तू। मुझसे दिल को लगा ले तू, अपना माज़ी भुला दे तू। मैं ही तेरा शाफी हूँ, तेरे गुनाह की मुआफी हूँ। मैं ही तेरा शाफी हूँ, तेरे गुनाह की मुआफी हूँ। मैं यहोवा यरी मैं मुहैया करूंगा, मैं यहोवा यरी मैं मुहैया करूंगा। खुदावंद यीशु अल मसीह के काबिल ताज़ीम बाबरकत और ज़िंदगी बख्श नाम में आपकी खिदमत में बहुत बहुत सलाम। खुदा बाप का बहुत शुक्र है जिसने अपने फजल से फिर मौका दिया आज कि मैं और आप जिंदा खुदा का ज़िंदगी बख्श कलाम सुन पाए। अभी आप मेरे बेटे स्टीफन जान की मार्फत खुदा की हम्द सुन रहे थे। अब मौका है कि खुदा का पाक कलाम सुना जाए। तो आइए तिलावत कलाम पाक सुनिए। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स के नाम से बाइबल मुकद्दस को खोल दिया गया है। ये किताब मुकद्दस हमारे लिए नूर, हदायत और जिंदगी है। इसके पढ़ने, इसके सुनने और इस पर अमल करने वाले मुबारक है। आप मुबारक हो जिन्होंने जिंदगी का अच्छा वक्त खुदा का आला अकमल कलाम सुनने के लिए दे दिया है। मैं दुआ कर रहा हूँ इस वक्त कि खुदाए बुजुर्ग व बरतर अपने पाक कलाम की कुदरत से और अपनी हजूरी के जोर से मुझे और आपको नई जिंदगी अता फरमाए। आमीन। तो तिलावत कलाम पाक सुनिए। मुकद्दस मरकस की मार्फत इंजील है, उसका पहला बाब है, उसकी 14 और 15 दो आयात की तिलावत होगी। बड़े एहतराम से, बड़ी तवज्जो से, बड़ी संजीदगी से सुनिए। इस तरह से लिखा हुआ है, फिर यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर खुदा की खुशखबरी की मुनादी की।
اور کہا کہ وقت پورا ہو گیا ہے اور خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، توبہ کرو اور خوشخبری پر ایمان لاؤ۔ خدا کے پاک کلام کی تلاوت پر اس کی برکت ہو، آمین۔ میرے پیارو، آج بہت ہی بڑی خوشخبری لے کر حاضر ہوں۔ وہ خوشخبری جو یوحنا بپتسمہ دینے والے نے اور خدا کے بیٹے المسیح نے اس دنیا کو سنائی تھی۔ یہ اگرچہ اس خوشخبری کو 2000 سال سے بھی زیادہ ہو گیا ہے وقت، لیکن پھر بھی یہ خوشخبری ساری دنیا کے لیے تازہ ہے اور ضروری ہے اور زندگی بخش ہے۔ آج کا جو عنوان ہے وہ ہے خدا کی خوشخبری، خدا کی بادشاہی کی خوشخبری، کنگڈم آف گاڈ، گڈ نیوز آف دا کنگڈم آف گاڈ۔ کیوں میں یہ پیغام دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں؟ اس لیے کہ آج ہماری دنیا میں سے یہ پیغام ختم ہو گیا جو مسیح نے دنیا کو دیا، جو یوحنا نے، نبی آخر الزماں یوحنا استفاغی نے پیغام دیا، اور پھر مسیح یسوع نے اس کو شدت کے ساتھ جاری رکھا۔ اس پیغام کا فقدان ہے آج کی مسیحیت میں۔ تو سب سے پہلے یہ سنیے کہ خدا کی بادشاہی یا آسمان کی بادشاہی یا خدا کی بادشاہت یہ کیا چیز ہے؟ خدا کی بادشاہی کا پہلے نمبر پر مطلب یہ ہے خدا کے قوانین، خدا کے آئین، خدا کے فرمان، خدا کے احکامات اور خدا کی شہادتوں کے تسلط میں ہونا، اختیار میں ہونا، خدا کے کلام کی تعمیل کرنا، حکم کے نیچے ہونا۔ پھر خدا کی بادشاہی کا مطلب یہی ہوا شاہی عملداری۔ خدا کی بادشاہی کا مطلب یہ ہے مملکت ربانی، رب کی مملکت۔ پھر اس کا مطلب یہ ہے خدائی حکومت کا دائرہ۔ پھر اس کا مطلب یہ ہے آسمانی بادشاہت۔ اور پھر اس کا مطلب یہ ہے اے خدا تیری سلطنت قائم ہو، دائی کنگڈم کم۔ تو اپنی زندگی پر آج آپ نے غور کرنا ہے اور میں نے بھی غور کرنا ہے کہ میں اور آپ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس، خدائے ثالوث کی بادشاہی کے لوگ ہیں، اس کی سلطنت کے لوگ ہیں، اس کی مملکت کے لوگ ہیں، اس کی حکومت کے لوگ ہیں، اس کی بادشاہی کی عملداری اور دائرے میں رہنے والے لوگ ہیں، اس کے تسلط میں ہیں، اس کے حکم کے نیچے ہیں، یا اپنی من مرضی کے بادشاہ بنے پھرتے ہیں۔ آج اس پیغام کی اس لیے بھی ضرورت ہے کہ جو پیغام یوحنا نے دیا اور میرے مسیح نے جاری رکھا، آج اس چیز کو خلط ملط کر دیا گیا ہے، چینج کر دیا گیا ہے۔ سنیے، مسیح یسوع خدا کی بادشاہی لے کر آئے، بادشاہ کی حیثیت سے، اسرائیل کا بادشاہ، دنیا کا بادشاہ، کل کائنات کا بادشاہ۔ وہ بادشاہی قائم کرنے کے لیے آئے انسانوں کی روحوں میں، دلوں میں، اور پھر جو اس بادشاہی کے دائرے میں اختیار کے نیچے آ جائیں
پھر وہ 1000 سالہ عملی بادشاہی جو ہوگی، ست جگ ہوگا، اس میں داخل ہو، اس کے وارث ہوں گے۔ لیکن ہوا کیا؟ ظلم کیا ہوا مسیحیت میں؟ خدا کی بادشاہی میں ظلم یہ ہوا کہ مسیح کی بادشاہی کو، خدا کی بادشاہی کو، اس کی حکومت کے دائرے اور عملداری کو مسیحت میں بدل دیا گیا، مذہب میں بدل دیا گیا۔ آج کوئی کسی مسیح کو پوچھے تیرا مذہب کیا ہے تو وہ کہے گا مسیحت۔ وہ خدا کی بادشاہت نہیں کہے گا، وہ یہ نہیں لکھے گا میں خدا کی بادشاہی کا بیٹا بیٹی ہوں، نو، مسیحت۔ اور مسیحت کوئی خدا کی طرف سے نام نہیں ہے، مسیح کی طرف سے نام نہیں ہے، رسولوں کی طرف سے نام نہیں ہے۔ مسیحت تو بت پرست رومیوں نے عذرائے مذاق، نک نیم خدا کے لوگوں کو دے دیا تھا، کیونکہ مسیح کے پیروکار ہر طرف مسیح کا نام لیتے تھے، یسوع کا نام لیتے تھے۔ اور جب وہ رومی لوگ بار بار یہ بات سنتے تھے تو انہوں نے چڑ کے طور پر، مذاق کے طور پر، جیسے علت پڑ جاتی ہے، یہ خطاب دے دیا کہ یہ تو مسیح ہے، یہ شام کے ملک سے جاری ہوا، یروشلم سے نہیں۔ جب شام کے ملک میں مسیحت پہنچی، وہاں انطاکیہ میں بیداری آئی، تو رومی وہاں زیادہ تعداد میں تھے، سننے والے، دیکھنے والے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ لوگ جو ہیں مسیح کے پیروکار، ناصری کے پیچھے چلنے والے، یہ مسیح مسیح کرتے رہتے ہیں، وہ مذاق کے طور پر جیسے نک نام دے دیا جاتا ہے، مسیح کہنے لگے ان لوگوں کو۔ اس سے پہلے نہیں، یروشلم سے یہ نام نہیں چلا۔ پہلے وقت میں جب پاک روح آیا اور خدا کی بادشاہی زور سے شروع ہوئی یروشلم سے، تو اس وقت مسیح کے پیروکاروں کا نام تھا جیزس ڈیسائپل، یسوع کے شاگرد۔ اور سارے نیو ٹیسٹمنٹ میں یہی نام آپ کو ملے گا، جیزس پیپل، یسوع کے لوگ، ناصری کے پیچھے چلنے والے لوگ، کنگڈم پیپل، بادشاہی کے لوگ، جو نئی بادشاہی مسیح یسوع بادشاہ لے کر آیا ہے۔ اور اگر کوئی پوچھتا ان کو، مسیح کے شاگردوں، آپ کا دین ایمان کیا ہے، وہ کہتے ہیں وی آر دا پیپل آف دی وے، نئی راہ کے لوگ۔ تو بھائیو بہنوں، دیکھیں کہ آج کلیسیاؤں کے اندر دنیا میں کیا ہے۔ جب مسیحت گناہ کا اڈا بن گئی تو پھر مسیحت کو چرچینٹی میں، کرسچینٹی کو چرچینٹی میں بدل ڈالا۔ ہر طرف کلیسیاؤں کی بھرمار شروع ہو گئی۔ جب یہ کام خراب ہو گئے تو پھر چرچینٹی کو ڈینومینیشنز میں بدل دیا، فرقے۔ خدا کی بادشاہی کو مسیحت میں چینج کیا، مسیحت کو کلیسیائی بھرمار میں چینج کیا، پھر فرقے، ڈینومینیشنز ان گنت۔ یہاں بھی تسلی نہ ہوئی تو انسانوں نے ڈینومینیشنز سے اسمبلیز اینڈ فیلوشپ، مذہبی فرقوں کے بعد گروہ جاری ہو گئے، جماعتیں بن گئیں۔ اس پر بھی دل راضی نہ رہا تو پھر جگہ جگہ منسٹریز شروع ہو گئیں، ہر چوتھے بندے نے منسٹری شروع کر دی، اور ساتھ ہی ایڈورٹائز میں اپنا اکاؤنٹ نمبر لکھ دیا کہ ہمیں ڈونیشن یا اس اکاؤنٹ میں بھیجو۔ یہاں بھی تسلی نہ ہوئی تو لوگوں نے منسٹریز کے بعد کیا شروع کر دیا ہے آج کل چاروں طرف؟ انٹرٹیننگ ریلیجس سروسز۔ کیا مطلب؟ تفریح، کھیل تماشے، لوگوں کو خوش کرنے والے پروگرام۔ آج جدھر دیکھو پرستار پھر رہے ہیں، گیتوں کے، سازوں کے، یہ مجلس جس سے لوگ خوش ہوں، لوگوں کو تفریح مہیا ہو۔ گانے سنو پیسے دے کر، بت پرستوں سے، غیر قوموں سے، بے ایمانوں کو پیسے دے کے
ان کو سامنے بٹھاؤ، ان سے گیت سنو مسیح کے۔ ہائے ہائے، گناہ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ کہاں گئی خدا کے لوگوں کی غیرت کہ میرے مسیح، میرے خدا کی حمد غیر اقوام سے کرائی جائے، جو مسیح کا، جن کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہاں تک پہنچ گئی خدا کی بادشاہی، کہاں رہ گئی؟ مسیحت، کلیسیائی بھرمار، فرقوں کی بے شماری، گروہ، پھر خدمات، منسٹریز، اور آج کل کیا ہے؟ انٹرٹیننگ ریلیجس سروسز ایوری ویئر۔ تفریح مہیا کی جا رہی ہے، ایک شخص بیٹھا آگے گیت گاتا جاتا ہے، سننے والے تالیاں بجاتے جاتے ہیں، ہنستے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، موبائل استعمال ہو رہے ہیں، ٹافیاں کھائی جا رہی ہیں، ہنس کھیل ہو رہا ہے، اور ایک آدمی آگے گیت گا رہا ہے، اور وہ بھی کرسچن نہیں جو گا رہا ہے۔ کہاں گئی خدا کی بادشاہی؟ اور مسیح نے کہا میں آیا ہوں بادشاہ، میں خدا کی بادشاہی، خدا کا راج لے کر آیا ہوں، اس میں داخل ہو جاؤ لوگوں۔ اگر خوشخبری چاہیے، زندگی چاہیے، نجات چاہیے، پاک روح چاہیے، آسمان چاہیے، تو اس میں داخل ہونا پڑے گا۔ لیکن کیسے؟ توبہ کرو، احساس گناہ، اقرار گناہ اور ترک گناہ کر کے آ جاؤ، مسیح کو قبول کرو، اس کی صلیب کے صدقے، اس کے خون کے طفیل، انجیل کی قدرت کے باعث آؤ اس کے دائرے میں، اس کے اختیار میں، اور پاک روح آگ سے بھر کر پاک روح کے کنٹرول میں خدا کی بادشاہی اور اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارو۔ ایسا کریں گے تو ہمیں آسمان ملے گا، زندگی ملے گی۔ نہیں، مذہب کچھ نہیں دے گا، انسانوں کے بنائے ہوئے طور طریقے کچھ نہیں دیں گے۔ مسیح کی بات سنو، وقت پورا ہو گیا ہے، خوشخبری پر ایمان لاؤ۔ اور خوشخبری کیا ہے؟ زندہ خدا کا بیٹا جس نے اپنی صلیبی موت کے وسیلے میرے اور آپ کے لیے زندگی مہیا کر دی، نجات مہیا کر دی۔ میری دعا ہے کہ خدا آج ہی مسیح کی بادشاہی میں داخل ہونے کی توفیق دے۔ آمین۔